رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان 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 مرحبا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ روزے کی ایک چاہت اور ڈیمانڈ ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگا کرو، استغفار کیا کرو، اپنے اللہ کو راضی کیا کرو۔ یہ روزے کی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ یہ بخشش والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے اس مہینے کے اندر۔ تو روزے کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اس پر بہت ساری احادیث دلالت کرتی ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ ساری احادیث کہ جس نے روزہ رکھا، جس نے راتوں کا قیام کیا، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی بخشش کا پیغام ہے نا ماہ رمضان۔ ان تمام بخشش کے پیغامات ہونے کے باوجود اگر ایک بندہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا اللہ تعالیٰ سے، وہ وعید بھی سن لے کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے اور کیسی پریشانی ہے اس بندے کے لیے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک دن، فرمایا ممبر لے کر آؤ میرے صحابہ۔ صحیح ابن حبان کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر، پیارے ابو ہریرہ اور سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ممبر لاؤ۔ ممبر لایا گیا، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو زبان مبارک سے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تب بھی آمین فرمایا۔ صحابہ نے پوچھ لیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی، معمول سے ہٹ کر ذرا آج کام ہوا ہے، پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے آ کر یہ بات کہی کہ ارغم اللہ انف عبد من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو تباہ و برباد کر دے، ذلیل و خوار کر دے، وہ بندہ رسوا ہو جائے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی زندگی میں اور رمضان المبارک کے مہینے کے باوجود وہ بخشا نہ جا سکے، اس کے گناہ معاف نہ کیے جائیں اور وہ اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا، ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میرے صحابہ میں نے بھی آمین کہہ دیا۔ اب یہ حدیث ہے، جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین پکار رہے ہیں۔ تھوڑا سا ٹھہر کر سوچیں تو صحیح، جبریل کو بھیجا کس نے ہے؟ اسی اللہ نے تو بھیجا ہے۔ جبریل کو یہ الفاظ سکھلائے کس نے؟ ہمارے اللہ ہی نے سکھلائے ہیں، اور پھر مہر کے طور پر ان الفاظ پر مہر ثبت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بھی پکاری کہ اللہ جو جبریل کہہ رہے ہیں ان کو قبول فرما لے۔ سوچیں ذرا کہ اس بندے کے پلے کچھ رہے گا جس کے بارے میں جبریل امین کہیں کہ یا اللہ اس کو تباہ کر دے، اور محبوب کائنات فرمائیں آمین کہ یا اللہ قبول کر یہ بات، اور بھیجنے والا بھی خود اللہ ہو، الفاظ کہے بھی اللہ کو جا رہے ہیں اور سکھلانے والا بھی خود اللہ ہو، کیا ان الفاظ کو قبول کر کے بندے کو تباہ نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، رسوا نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ جب لوگ خیال نہیں کریں گے کہ بخششوں والا مہینہ آیا، رحمتوں برکتوں والا مہینہ آیا، رب کو پھر بھی بندے راضی نہ کر سکے، تو یہ بندے تباہ ہونے کے لائق ہیں، ذلیل و خوار ہونے کے لائق ہیں، رسوائی کے لائق ہیں یہ لوگ، اور یقیناً رسوائی پھر مقدر بنے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں روزے کی حالت میں، اور پھر بھی بندہ نہ بخشا جائے تو یقیناً پھر حالات تو خراب ہوں گے نا، رسوائی تو بنے گی۔ ڈرا کریں ہر وقت، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، انشاءاللہ مہینے کے آخر پر یہ ہمارا دل فیصلہ کرے گا کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ اگر روزانہ ہم اللہ سے استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے اور صدقے دل سے کریں گے، صرف زبان سے نہیں، اوپر سے نہیں، بلکہ اندر سے، دل سے یہ آواز نکلے کہ یا اللہ جو کچھ ہوا ہے معاف کر دے،
اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔